بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ کوئٹہ کے کاسی قبرستان میں ایک بزرگ چند ایسی قبروں کی حالت بہتر کرنے میں مصروف تھا جو دور سے دیکھنے میں دوستو مٹی کا ایک ڈھیر دکھائی دیتی تھیں۔ یہ قبریں ان 13 افراد کی ہیں جن کی شناخت کے معاملے پر حال ہی میں اس وقت ایک تنازعہ پیدا ہوا جب سرکاری حکام کی جانب سے انہیں رات کی تاریکی میں لا کر دفن کر دیا گیا۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی سربراہ ڈاکٹر ماہ رنگ بلوچ کا کہنا ہے کہ جس انداز سے باڈیز کو اندھیرے میں تدفین کے لیے لایا گیا وہ ان خدشات کو تقویت دیتا ہے کہ یہ لاپتہ افراد کی باڈیز تھی جن کو مبینہ طور پر جعلی مقابلے میں مار دیا گیا، جبکہ دوسری جانب وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ یہ باڈیز ان شدت پسندوں کی تھی جو سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ضلع کچھی میں بولان کے علاقے مشکاف کے پاس آپریشن میں مارے گئے۔ مشکاف دوستو وہی علاقہ ہے جہاں 11 مارچ کو شدت پسندوں نے ایک مسافر ٹرین پر حملہ کر کے اسے یرغمال بنا لیا تھا اور اس پر سوار 26 افراد کو، جن میں 18 فوجی اہلکار بھی شامل تھے، شہید کر دیا گیا تھا، جبکہ پاکستانی آرمی نے جوابی کارروائی میں 13 شدت پسندوں کی ہلاکت کا بھی دعویٰ کیا تھا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جعفر ایکسپریس پر ہونے والے حملے کے بعد سیکیورٹی اداروں کی جانب سے بلوچستان میں شدت پسند عناصر کے خلاف آپریشن میں تیزی دیکھنے میں آئی تھی۔ 13 نامعلوم افراد کی باڈیز 2 روز قبل رات کے وقت کوئٹہ کے کاسی قبرستان میں دفن کی گئی تھی۔ اس حوالے سے ایک ویڈیو بھی دوستو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں قبروں کے ساتھ تابوتوں کے ٹکڑے بھی پڑے ہوئے تھے، اور ویڈیو میں ایک شخص یہ کہہ رہا تھا کہ ان باڈیز کو سرکاری گاڑی میں لا کر ان کی تدفین کی گئی ہے۔ اب یہ نہیں پتا دوستو کہ یہ ویڈیو جعلی ہے یا دوسری قبریں جعلی ہیں۔ بزرگ عبدالصمد کا کہنا تھا کہ وہ گورکن نہیں ہے بلکہ مالی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ہر روز اس قبرستان میں آتے ہیں اور 2 دن پہلے جب وہ دوپہر کو یہاں پہنچے تو انہیں یہ نئی قبریں نظر آئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب وہ قبرستان آئے تو ایک پولیس اہلکار نے انہیں ان نئی قبروں پر مٹی ڈال کر انہیں مضبوط بنانے کا کہا۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ یہ باڈیز ان شدت پسندوں کی ہیں جو مشکاف کے پاس آپریشن میں مارے گئے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب ہمارے پاس 2 ہی آپشن تھے کہ ایک یہ کہ ہم ان باڈیز کو وہیں چھوڑ دیتے، لیکن یہ ہماری قانونی ذمہ داری تھی کہ ہم ان باڈیز کو لے آئیں، ان کا ڈی این اے کروائیں تاکہ یہ پتہ چل سکے یہ لوگ کون تھے اور جو ریاست پاکستان سے لڑ رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ ہر باڈی کے ساتھ ایک پلیٹ اور ایک نمبر لگا کر ان کو امانتاً دفن کیا گیا تاکہ اگر کسی کی شناخت ہوتی ہے اور اسے کوئی لے جانا چاہے تو لے جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا اور پھر عیدی فاؤنڈیشن کے ذریعے قانونی طریقے سے دفنا دیا۔ لیکن دوستو جب میڈیا نے اس معاملے پر کوئٹہ میں عیدی فاؤنڈیشن کے نمائندے سے رابطہ کیا تو انہوں نے وزیر اعلیٰ کے دعوے کو بالکل ہی مسترد کر دیا اور کہا کہ نہ تو یہ باڈیز ان کے حوالے کی گئیں اور نہ ہی انہوں نے ان کو تدفین کی ہے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان باڈیز کو وہاں چھوڑ دیتے تو لاپتہ افراد کی فہرستوں میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ وہ لوگ جو آج ریاست پاکستان سے لڑ رہے ہیں ان کی باڈیز کو لائیں تب بھی ایشو، نہ لائیں تب بھی ایشو۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی باڈی کی شناخت ہوتی ہے تو قانونی طریقے سے اہل خانہ لے جا سکتے ہیں، لیکن ریاست پاکستان کا آئین اور قانون ریاست پاکستان کے خلاف لڑنے والے کسی بھی تخریب کار کی تعریف کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جبکہ دوسری طرف دوستو اس بارے میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کی ماہ رنگ بلوچ کا کہنا ہے کہ اگر حکومت کے بقول یہ افراد شدت پسند تھے تو پھر ان کی تدفین کے حوالے سے قانونی طریقہ کیوں اختیار نہیں کیا گیا اور باڈیز کو اندھیرے میں دفن کیوں کیا گیا۔
ماہ رنگ بلوچ کا کہنا تھا کہ اندھیرے میں ان لوگوں کی تدفین سے ہمارے ان خدشات کو تقویت ملتی ہے کہ یہ افراد پہلے سے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے جن کو بعد میں جعلی مقابلے میں مار دیا گیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کاسی قبرستان یا دوسرے مقامات پر جن افراد کی باڈیز کو پولیس کی جانب سے دفنایا گیا ہے، ہم ان کی قبر کشائی کر کے ان کی باڈیز کو نکلوائیں گے اور ان کی شناخت کریں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ فورسز نے 23 مسخ شدہ باڈیز سول ہاسپٹل کوئٹہ منتقل کی ہیں۔ فورسز کا دعویٰ ہے کہ یہ مقابلے میں مارے گئے ہیں، لیکن ہمیں خدشہ ہے کہ یہ باڈیز جبری لاپتہ افراد کی ہو سکتی ہیں، اس لیے لاپتہ افراد کے لواحقین ان باڈیز کو دیکھنے کے لیے سول ہاسپٹل کوئٹہ ضرور جائیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی کال پر لوگوں کی بڑی تعداد دوستوں سول ہاسپٹل کوئٹہ میں جمع ہوگی اور مطالبہ کیا کہ باڈیز کی شناخت کی اجازت دینے کے علاوہ انہیں ان کے حوالے بھی کیا جائے، لیکن وہاں پولیس یا سرجن وغیرہ تو دفتر میں موجود نہیں تھے، تاہم وہاں ہاسپٹل کے 2 اہلکار بیٹھے ہوئے تھے جن کا کہنا تھا کہ جن 23 افراد کی باڈیز کی آپ بات کر رہے ہیں انہیں سول ہاسپٹل کوئٹہ کے مردے خانے میں لایا ہی نہیں گیا، جبکہ ایک اور اہلکار کا کہنا تھا کہ 2-3 دن قبل 23 افراد کی باڈیز کوئٹہ ضرور لائی گئیں لیکن وہ سول ہاسپٹل نہیں لائی گئیں۔ اس اہلکار کا کہنا تھا کہ یہ 23 باڈیز گرمی کی وجہ سے خراب ہو چکی تھی، نہ صرف یہ ناقابل شناخت تھی بلکہ زیادہ دیر گرمی میں پڑے رہنے کی وجہ سے یہ تقریباً ختم ہو چکی تھیں۔ تاہم یہ اہلکار یہ بتانے سے قاصر رہے کہ ان باڈیز میں سے 13 کی تدفین کاسی قبرستان میں ہوئی تو باقی 10 باڈیز کہاں گئیں۔ سول ہاسپٹل کوئٹہ کے ایک اہلکار نے یہ بھی بتایا کہ جب احتجاج ہوا تو مردہ خانے میں صرف ان 5 حملہ آوروں کی باڈیز موجود تھی جنہیں جعفر ایکسپریس پر حملے کے مارے جانے والے مسافروں کے ساتھ سول ہاسپٹل کوئٹہ کے مردہ خانے میں لایا گیا تھا۔ اہلکار کا کہنا تھا کہ موقع پر موجود پولیس اہلکاروں نے مظاہرین کے مطالبے کے باوجود انہیں یہ باڈیز دینے سے انکار کر دیا تو لوگ مشتعل ہو گئے اور دروازہ توڑ کر 5 باڈیز لے گئے، جبکہ کوئٹہ پولیس کی جانب سے مظاہرین سے باڈیز بازیاب کروانے کا دعویٰ بھی کیا گیا، لیکن دوستوں سول ہاسپٹل کے اہلکاروں کے مطابق اگر انہیں بازیاب بھی کروا لیا گیا تھا تو انہیں واپس سول ہاسپٹل کے مردہ خانہ میں نہیں لایا گیا۔ اس بارے میں جب بلوچ یکجہتی کمیٹی کی سربراہ ڈاکٹر ماہ رنگ بلوچ سے بات کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ جب لوگوں نے یہ سنا کہ 23 سے زیادہ افراد کی باڈیز سول ہاسپٹل لائی گئی ہیں تو لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی ایک بڑی تعداد وہاں جمع ہو گئی تاکہ ان باڈیز کو دیکھیں کہ کہیں ان کے پیاروں کی باڈیز تو نہیں ہے، کیونکہ ان کے بقول ماضی میں مبینہ طور پر جعلی مقابلوں میں لاپتہ افراد کو ہلاک کر کے ان کی باڈیز پھینکی جاتی رہی ہیں۔ ڈاکٹر ماہ رنگ بلوچ کا کہنا تھا کہ جب یہ لوگ ہاسپٹل پہنچے تو ان کے قانونی اور آئینی حق کو تسلیم کرنے کی بجائے ان پر تشدد کیا گیا، جس پر لوگ مشتعل ہو گئے اور مردہ خانے سے 5 باڈیز لے گئے۔ اسرائیل ہوم نامی صہیونی پارٹی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ غزہ، یمن اور لبنان سے ایک ہی وقت میں اسرائیل پر میزائل داغے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر کا وزیر اعظم اسرائیل کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ دوسری جانب میٹولا میونسپلٹی کے میئر کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے بعد سے صرف 10% صہیونی آباد کار ہی اپنے گھروں کو واپس لوٹے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ میں وزیر اعظم نیتن یاہو سے کہتا ہوں کہ وہ بیہودہ کاموں میں خود کو الجھانے کی بجائے صہیونی آبادکاروں کی سلامتی پر توجہ دیں۔ یاد رہے دوستو کہ صبح شمالی مقبوضہ فلسطین پر لبنان کی جانب سے میزائل داغے گئے ہیں، جس پر رد عمل دیتے ہوئے صہیونی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ وہ ان حملوں کا ذمہ دار لبنانی حکومت کو سمجھتے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے اپنی فوج کو حکم دے دیا ہے کہ وہ لبنان کی جانب سے آنے والے ہر راکٹ کا مناسب جواب دیں۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر میٹولا میں امن ہوگا تو بیروت بھی محفوظ رہے گا۔ لبنانی حکومت اپنی سرزمین سے چلنے والی ایک گولی کی ذمہ دار ہے۔ قابل غور بات دوستو یہ ہے کہ صبح میڈیا اور صہیونی فوج کے ذرائع نے
لبنانی سرزمین سے صہیونی کالونی پر 5 میزائل راکٹ گرنے کی خبر دی تھی، جبکہ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ ان میں 2 میزائلوں کو لبنان میں ہی ناکارہ بنا دیا گیا تھا، جبکہ باقی 3 کو آئرن ڈوم کے ذریعے میٹولا کی ہواؤں میں تباہ کر دیا گیا تھا۔ افریقہ کے ملک نائجر میں مسجد پر تخریب کاروں کے حملے میں 244 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ دہشت گردوں کے حملے کے وقت لوگ بڑی تعداد میں مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ تخریب کاروں نے نائجر کے دیہی علاقے کورو میں مسجد کو نشانہ بنایا۔ حملے میں 44 افراد شہید ہو گئے۔ تخریب کاروں نے مسجد کو گھیرے میں لے کر حملہ کیا، جبکہ مقامی بازار اور گھروں کو بھی آگ لگا دی۔ نائجر کی حکومت نے مسجد پر تخریب کارانہ حملے میں جانی نقصان پر 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ مسجد حملے میں زخمی ہونے والے متعدد افراد کی حالت بھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے، اس لیے اموات کا مزید خدشہ پیدا ہو رہا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے نام نہاد سیکولر پارٹیوں اور لیڈران کے خلاف علامتی احتجاج درج کرتے ہوئے ان کی افطار پارٹیوں میں اور عید ملن تقاریب سے دور رہنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی کا کہنا ہے کہ خود کو سیکولر کہنے والے وہ لوگ جو مسلمانوں پر ہو رہے مظالم اور ناانصافی پر خاموش ہیں اور موجودہ حکومت کا حصہ بنے ہوئے ہیں، ان کے خلاف جمعیت علماء ہند نے علامتی احتجاج کا فیصلہ کیا ہے۔ مولانا ارشد مدنی کا کہنا تھا کہ احتجاج کے تحت اب جمعیت علماء ہند ایسے لوگوں کی کسی بھی تقریب میں حصہ نہیں لے گی، چاہے وہ افطار پارٹی ہی کیوں نہ ہو، عید ملن ہو یا دیگر کوئی تقاریب۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی کا کہنا ہے کہ ملک میں اس وقت جس طرح کے حالات ہیں، خصوصاً اقلیتوں اور ان میں بھی مسلمانوں کے ساتھ جو انصافی اور مظالم ہو رہے ہیں، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ لیکن یہ بے حد افسوسناک ہے کہ خود کو سیکولر اور مسلمانوں کا ہمدرد بتانے والے لیڈران، جن کی سیاسی کامیابی میں مسلمانوں کا بھی تاوان رہا ہے، وہ اقتدار کے لالچ میں نہ صرف خاموش ہیں بلکہ بالواسطہ طور سے ناانصافی کی حمایت بھی کر رہے ہیں۔ دوستو، ان کا کانگریس کی جانب اشارہ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کو حاشیے پر دھکیلنے کی منصوبہ بندی کی سازشیں ہو رہی ہیں، مذہبی جذبات مجروح کیے جا رہے ہیں، مذہبی مقامات کو تنازعات میں گھسیٹا جا رہا ہے اور فسادات کروا کر مسلمانوں کو ہدف بنایا جا رہا ہے۔ ان واقعات پر بھی یہ نام نہاد سیکولر لیڈران آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی نے نتیش کمار، چندرا بابو اور چراغ پاسوان جیسے لیڈران کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ اقتدار کی خاطر نہ صرف مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ناانصافیوں کو نظر انداز کر رہے ہیں بلکہ ہندوستانی آئین اور جمہوری اقدار کو بھی پس پشت ڈال رہے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی کا کہنا ہے کہ وقف ترمیمی بل پر ان لیڈران کا رویہ ان کے دوہرے کردار کو ظاہر کر رہا ہے۔ اقتدار میں آنے کے بعد مسلم طبقہ کے ایشوز کو یہ پوری طرح فراموش کر دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے جمعیت علماء ہند نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایسے لیڈران کی تقاریب میں شامل ہو کر ان کی پالیسیوں کو جواز فراہم نہیں کریں گے۔ مولانا مدنی کا مزید کہنا ہے کہ جب ملک میں نفرت اور ناانصافی کا ماحول قائم ہو رہا ہے، تب ان لیڈران کی خاموشی ان کے اصل کردار کو ظاہر کر رہی ہے۔ جمعیت علماء ہند نے ملک بھر میں آئین بچاؤ مہم منعقد کر کے ان لیڈران کو بیدار کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اس کا بھی ان پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ مولانا ارشد مدنی نے واضح لفظوں میں کہا کہ جب یہ لیڈران ہماری تکلیف سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے تو ہمیں بھی ان سے کسی طرح کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اسرائیل کی سپریم کورٹ نے وزیر اعظم نیتن یاہو کا داخلی انٹیلیجنس ایجنسی شین بیت کے سربراہ کو برطرف کرنے کا حکم معطل کر دیا۔ یاد رہے دوستو کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے داخلی انٹیلیجنس ایجنسی شین بیت کے سربراہ رونن بار کو برطرف کر دیا گیا تھا۔ شین بیت کے سربراہ نے فیصلے کو سیاسی قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ نیتن یاہو 7 اکتوبر 2023 کو حملے روکنے میں ناکامی کی تحقیقات سے بچنا چاہتا ہے۔
اپنا ایجنڈا پورا کرنے کے لیے وزیر اعظم مجھے ہٹا کر اپنے خاص بندے کو سیز فائر مذاکرات کے لیے بٹھانا چاہتا ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم غزہ میں جنگ بندی سے متعلق مذاکرات تو کرنا چاہتا ہے لیکن حقیقت میں جنگ بندی نہیں چاہتا۔ انٹیلیجنس سربراہ کی برطرفی سمیت دوستو حملے روکنے میں ناکامی پر نیتن یاہو کے خلاف پورے اسرائیل میں احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ بھارت میں یوٹیوب دیکھ کر اپنی سرجری خود کرنے والے شخص کو تشویشناک حالت میں ہاسپٹل میں داخل کروا دیا گیا۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ ریاست اتر پردیش کے ضلع متھورا میں شہری کو مسلسل علاج اور دواؤں کے استعمال اور ہسپتالوں کے چکر کاٹنے کے باوجود پیٹ کے درد میں کمی نہ ہوئی تو اس نے یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ کر اپنا آپریشن خود کرنے کی کوشش کی۔ راجہ بابو نے یوٹیوب پر مختلف ویڈیوز دیکھنے کے بعد ایک میڈیکل سٹور سے دوائیں لیں، آپریشن کے اوزار لیے، ٹانکے لگانے کا سامان اور سن کرنے کے انجیکشن تک خرید لیے۔ اس نے گھر جا کر اپنے کمرے میں آپریشن شروع کر دیا، تاہم کچھ دیر بعد انجیکشن کا اثر ختم ہوتے ہی شدید تکلیف سے وہ چیخنے لگ گیا۔ راجہ بابو کی چیخو پکار سن کر گھر والوں کو واقعہ کا علم ہوا تو انہیں فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ 18 سال پہلے راجہ بابو کی ایک سرجری بھی ہو چکی ہے، تاہم وہ حالیہ دنوں میں دوبارہ پیٹ درد میں مبتلا تھے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔